السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر گزرتا دن قاضی فائز عیسیٰ کو ان کی مدت ملازمت میں توسیع سے دور کرتا جا رہا ہے۔ وہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے قاضی صاحب کو اپنی ایکسٹینشن کی آخری امید تھی، وہ آئینی ترمیم کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ آج سے ٹھیک 18 دن پہلے حکومت نے اتوار کے دن یعنی چھٹی کے دن قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور فٹافٹ آئینی ترمیم منظور کرنے کا پورا پلان بنایا گیا۔ فضل الرحمان کے انکار کے بعد اس دن کم از کم آئینی ترامیم کا معاملہ ٹل گیا۔ اب چونکہ قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں صرف 15 دن رہ گئے ہیں، اب پی ٹی آئی کو اس آئینی ترمیم کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی فتح ملی ہے، سب سے بڑی کامیابی ملی ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں آئینی ترمیم پر تحریک انصاف نے سارا منظر نامہ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر ہے کہ قاضی صاحب کے خلاف پی ٹی آئی نے فائنل راؤنڈ شروع کر دیا ہے۔ وہ اعلان جس نے قاضی کی نیندیں اڑا دی ہیں، پی ٹی آئی کی جانب سے پچھلے چند گھنٹوں میں وہ اعلان ہو چکا ہے۔ اس خبر پر بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قاضی صاحب کے لیے وہ آئینی ترمیم جو حکومت پچھلے 18 روز سے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پچھلے چند گھنٹوں میں پی ٹی آئی نے اس آئینی ترمیم کو اڑا دیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج سے ٹھیک 7 دن پہلے یعنی پچھلی جمعرات کو سپریم کورٹ نے قاضی صاحب نے اپنے 4 ہیرے ججز کو ساتھ بٹھا کر آرٹیکل 63(a) کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ سنایا تھا۔ یعنی قاضی صاحب نے حکومت کو موقع دیا تھا کہ کسی طرح سے آپ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں آئینی ترمیم کر لیں، اور جمعرات والے دن جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تو یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ اب تو آئینی ترمیم بڑی آسانی سے ہو جائے گی، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنا ہی ایک ماضی کا فیصلہ صرف اس وجہ سے کالعدم کیا تاکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑا جا سکے۔ جو آرٹیکل 63(a) کی نظر ثانی والا فیصلہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا، اس فیصلے میں یہ لکھا کہ اب اگر پی ٹی آئی کا کوئی رکن نون لیگ کو اس آئینی ترمیم پر ووٹ دیتا ہے، حمایت کرتا ہے، تو اس کو ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ ماضی میں سپریم کورٹ کا ہی اپنا فیصلہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم پر، بجٹ پر، وزیر اعظم کے انتخاب پر یا 2-4 اور چیزوں پر کوئی رکن قومی اسمبلی اپنی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرے گا تو اسے ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ بہرحال قاضی صاحب نے شہباز حکومت کو یہ موقع دیا، چانس دیا کہ کسی طرح سے قاضی صاحب کے لیے ایکسٹینشن کا منصوبہ مکمل ہو جائے۔ جمعرات والے دن سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے، لیکن آج بدھ ہے، یعنی 7 دن گزر گئے، وہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہو سکی۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود شہباز حکومت نے قومی اسمبلی کا، سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا اور نہ ہی آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی۔ سوال یہ تھا کہ کیوں شہباز حکومت اب آئینی ترمیم منظور نہیں کروا رہی؟ سوال یہ تھا کہ کیوں شہباز حکومت اب دوبارہ جس طریقے سے 18 دن پہلے چھٹی والے دن قومی اسمبلی کا جلد بازی میں اجلاس بلایا گیا، اب کیوں شہباز حکومت یہ کام نہیں کر رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کامیاب حکمت عملی نے، خان کی زبردست سیاسی چالوں نے شہباز حکومت کو بہت برے طریقے سے پھنسا دیا۔ جمعرات والے دن سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، جمعے والے دن پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے کر ڈی چوک میں تمام کارکنان پہنچا دیتی ہے۔ دراصل وہ گیم چینجر موقع تھا، وہ گیم چینجر سچویشن تھی جب پی ٹی آئی ایک بڑی تعداد میں اپنے کارکنان لے کر ڈی چوک پہنچی، اور اس ٹائم یہ مطالبہ کیا گیا کہ جب تک اس آئینی ترمیم کو کم از کم 16 اکتوبر کے بعد تک ملتوی نہیں کیا جاتا، دو روزہ شنگھائی تعاون کانفرنس جو پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد تک ملتوی نہیں کیا جاتا، یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیوں پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ آئینی ترمیم کے معاملے کو ایس سی او کانفرنس کے بعد تک ملتوی کیا جائے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ملتوی ہو گیا تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن والا چیپٹر مکمل بند ہو جائے گا۔ بے شک آئینی ترمیم ہو جائے، آئینی ترمیم سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ آج 9 اکتوبر ہے۔ قانونی طور پر سپریم کورٹ کے آئندہ چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن پرانے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 10 دن پہلے آنا ہی آنا ہے، یعنی اس اعتبار سے 25 اکتوبر قاضی صاحب کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، 24 اکتوبر ان کا آخری دن ہے۔ 14 اکتوبر کو یعنی آج سے 5 دن بعد حکومت نے ہر صورت نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، یہ قانون کہتا ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ 16 اکتوبر کے بعد ایس سی او کانفرنس کے بعد آئینی ترمیم کا معاملہ کیا جائے، اور حکومت کو یہ پریشرائز کیا کہ جب تک حکومت ایس سی او کے بعد تک اس آئینی ترمیم کو نہیں لے جاتی، احتجاج ختم نہیں ہوگا۔
اسی وجہ سے کیا گیا کہ اس سے پہلے ہر حال میں منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن حکومت کو جاری کرنا پڑے گا۔ فضل الرحمان نے بھی 2 دن پہلے شہباز حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا، جب بلاول بھٹو فضل الرحمان کو ملنے گئے تھے تو کہا تھا کہ ایس سی او کانفرنس کے بعد تک اس آئینی ترمیم کو ملتوی کر دینا چاہیے۔ آج 9 اکتوبر ہے۔ بہرحال ایک اور بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے آئینی ترمیم کے مسودے کے حوالے سے۔ اب سے کچھ دیر بعد فضل الرحمان، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اپنا آئینی مسودہ حکومت کو دینے جا رہی ہیں۔ تو آئینی ترمیم والا چیپٹر تو ختم ہو گیا ہے، آئینی ترمیم والی کہانی تو گول ہو چکی ہے، اور قاضی کے پاس یہ آخری امید تھی کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے ایکسٹینشن لے لیں۔ آئینی ترمیم بے شک 16 اکتوبر کے بعد کسی بھی وقت حکومت کر سکتی ہے، لیکن اب قاضی صاحب کو جو اس آئینی ترمیم کے ذریعے ایکسٹینشن ملنا تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ قاضی صاحب کو بدترین شکست ہوئی اور فتح یاب ہوئی ہے پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی اور خاص طور پر خان نے یہ جو احتجاج پلان کیا جمعے والے دن، کیونکہ خان کو اس بات کا اندازہ تھا پیر والے دن، جس دن آرٹیکل 63A کی نظر ثانی درخواست پر پہلے دن سماعت ہونی تھی، جب منیب اختر کے انکار کے بعد یہ سماعت ایک دن ملتوی ہوئی، خان کو بخوبی اندازہ تھا کہ قاضی صاحب آرٹیکل 63A کی نظر ثانی پر کیا فیصلہ دیں گے۔ اسی وجہ سے عمران خان نے جمعے والے دن ڈی چوک پر احتجاج کی کال دی، اور خان کو پتہ تھا کہ کارکنان بہت بڑی تعداد میں آئیں گے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آرٹیکل 63A پر نظر ثانی درخواست کا فیصلہ سنا چکا ہوگا، تو سپریم کورٹ پر حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے یہ بہترین وقت ہے کہ احتجاج کی کال دے پی ٹی آئی، اور خان کی وہ تمام سیاسی چال جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور حکومت پر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ اب یہ آئینی ترمیم کم از کم 16 اکتوبر کے بعد تک ملتوی ہو گئی ہے۔ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن آئینی ترمیم کے ذریعے تو اب نہیں ہونے جا رہی۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ وہ اعلان جس نے قاضی کی نیندیں اڑا دی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ اعلان بھی کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پچھلا ہفتہ جو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، علی امین والا جو پورا ایپیسوڈ ہوا، علی امین چائنا چوک پہنچے، اس کے بعد خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے، اس کے بعد وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اچانک نمودار ہوئے، اس سارے ایپیسوڈ میں پی ٹی آئی کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شکست ہوئی ہے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ پی ٹی آئی جو حاصل کرنا چاہتی تھی وہ حاصل کر لیا ہے۔ خان اس احتجاج سے جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہیں مل گیا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سارا منظرنامہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں جو کچھ نظر آتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو پس پردہ چل رہا ہوتا ہے، جو عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس ٹائم جو کہانی پس پردہ چل رہی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ پی ٹی آئی کو پچھلے چند گھنٹوں میں بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ پہلی کامیابی تو یہ تھی کہ آئینی ترمیم والا معاملہ شہباز حکومت پر پریشر ڈال کر 16 اکتوبر سے آگے پی ٹی آئی لے گئی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب 16 اکتوبر کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی دوبارہ اتنا مومنٹم گین کر کے اپنے کارکنان کو دوبارہ سڑکوں پر لا سکے گی؟ اب خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ سوچئے کہ کیوں خان کے ساتھ 18 اکتوبر تک حکومت یا ریاست نے پابندی لگائی، کیونکہ اگلے 9 سے 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ریاست قاضی صاحب کو بچانا چاہتی ہے، خان قاضی کے خلاف فائنل راؤنڈ شروع کر چکے ہیں۔ اب عمران خان نے اسٹریٹجی دی تھی پی ٹی آئی کے وہ تمام تر لیڈر جو اس ٹائم گراؤنڈ میں موجود ہیں کہ اگر یہ پہلا احتجاج کا راؤنڈ کامیاب ہو گیا، حکومت 16 سے آگے آئینی ترمیم والے معاملے کو لے گئی، تو 16 اکتوبر کے بعد پی ٹی آئی احتجاج کے دوسرے راؤنڈ کا اعلان کر دے۔ یعنی اگر میرے سے ملاقات ہو رہی ہوگی، مشورہ ہو رہا ہوگا یا نہیں ہو رہا، ان بوتھ کیسز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو خان نے یہ ہدایت دی تھی کہ ہمارے احتجاج کا سیکنڈ راؤنڈ 16 اکتوبر شنگھائی کانفرنس کے بعد شروع ہوگا۔ تو پی ٹی آئی نے پچھلے چند گھنٹوں میں قاضی صاحب کی نیندیں حرام کر دی ہیں، کیونکہ اگر حکومت یا ریاست کا کہیں نہ کہیں یہ پلان تھا کہ 16 اکتوبر کے بعد قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے کوشش کی جائے، تو پی ٹی آئی نے اس کوشش پر بھی کاری ضرب لگائی ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں پی ٹی آئی نے دوبارہ اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے دی، اور یہ احتجاج بڑا منفرد ہونے جا رہا ہے۔ 16 اکتوبر سے لے کر آگے کا پورا شیڈیول پی ٹی آئی نے دے دیا ہے کہ پہلے سرگودا، پھر بہاولپور، پھر لاہور اور پھر ملتان میں احتجاج ہوگا، اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں احتجاج کر کے جو فائنل کال ہوگی 24 اکتوبر کی وہ ہوگی ڈی چوک کی۔ اب آپ ٹائمنگ دیکھیں، 24 اکتوبر قاضی صاحب کی مدت ملازمت کا آخری دن، اس دن پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہوگی ڈی چوک پر، اور پورا منظرنامہ وہی ہوگا جو
آپ نے جمعہ ہفتے کی درمیانی شب دیکھا، تو یہ جس نے اسٹریٹجی دی ہے، گو خان نے اسٹریٹجی دی ہوگی، ایک زبردست کام کیا۔ اگر حکومت کا کوئی ارادہ بھی قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا ہوگا، کیونکہ اس ٹائم قاضی کی ایکسٹینشن پل صراط کو کراس کرنے سے کم نہیں ہے حکومت کے لیے، نہ صرف پی ٹی آئی کا رد عمل اس پر ہے، فضل الرحمان بھی ہیں، پھر ریاست کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وکلاء تنظیمیں ہیں۔ جتنی بڑی تعداد میں وکلاء تنظیمیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے خلاف میدان میں آ رہی ہیں، اگر پی ٹی آئی احتجاج کی کال دیتی ہے تو اس سے پہلے تک نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو قاضی کے خلاف اس احتجاج میں صرف پی ٹی آئی اکیلی نہیں ہوگی، وکلاء تنظیموں کی بڑی تعداد ہوگی۔ تو کسی صورت قاضی کے لیے ایکسٹینشن آسان نہیں ہے، کسی صورت بھی شہباز حکومت قاضی صاحب کو آرام سے سہولت نہیں دے گی۔ سو اگلے 8 سے 9 دن بڑے ہنگامہ خیز ہونے جا رہے ہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی یہ آئینی ترمیم کا معاملہ ملتوی کروانے میں کامیاب ہوئی ہے، یہ پی ٹی آئی کی فتح ہے۔ اب 16 اکتوبر کے بعد جو پی ٹی آئی احتجاج کے دوسرے راؤنڈ میں داخل ہو رہی ہے وہ بھی دیکھنے والا ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔